اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال اسی جمعۃ المبارک دے اس مقدس دن وچ پھر ایک بار اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری ساڈی بخشش دا سامان بنائے، اور اللہ تعالیٰ سانو زندگی اپنے اور محبوب دے دسے ہوئے اصولاں دے مطابق گزارن دی توفیق عطا کرے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک نو عزیزم مولانا حافظ جہانگیر صاحب چشتی دی خواہش تے عظمت والدین دے حوالے نال گفتگو شروع کی تھی، اور عرض کیتا کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ نو وہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ جتھے اللہ نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا، او دے نال جوڑ کے اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا۔ اور میں نے عرض کیتا سی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے 5 وقت نماز پڑھنا فرض قرار دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے روزے رکھنا فرض قرار دیتے ہیں، جویں ساڈے تے صاحب نصاب تے حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح والدین دے نال حسن سلوک بھی یہ فرض ہے۔ اور میں نے عرض کیتا کہ اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے 5-6 حکم دیتے ہیں۔ سب تو پہلا حکم یہ دیتا کہ تساں اپنے ماں باپ نال نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ نے دوسرا حکم دیتا کہ ماں باپ دے اگے تساں اف بھی نہیں کرنی، ہوں کرن دی بھی اجازت نہیں۔ یہ ادب ہے ماں باپ کا۔ بڑھاپے دی وجہ تو انہوں دی طبیعت سختی آ گئی ہے، کوئی ایسی بات کر دینے جیڑی تینوں پسند نہیں آندی۔ اللہ فرماندا ہے پسند آوے نہ آوے، میرا حکم ہے ولا تنہرہما، تو انہاں نو جھڑکنا نہیں۔ یہ نہیں کہنا ابو کی تو پہ کہنا ماں امی کی کہہ رہی ہیں، نہیں۔ اللہ فرماندا ہے بس اف بھی نہیں کرنی، چڑکنا بھی نہیں۔ اور تیسرا حکم رب نے دیتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین نال جدوں بات کرنی ہے میٹھے انداز کرنی ہے، پیار بھریاں باتاں۔ والد صاحب، امی جی، قبلہ کعبہ،
تاکہ ذرا برابر بھی انہوں دے دل دے اندر میل نہ پیدا ہوئے کہ بیٹا میرے کو تنگ ہے یا مینوں اے ناراض ہو رہے ہے جھڑک رہے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میٹھیاں باتاں کرو۔ پھر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم یہ دیتا کہ تساں نے والدین دے اگے میٹھی گفتگو کرنی ہے، اور چوتھا حکم رب نے دیتا کہ تساں نے ادب دے بازو کھولنے نے، نیواں ہونا ہے، بچ بچ جانا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے بڑے نواسے، خاتون جنت دے بڑے بیٹے، امام حسین دے بڑے بھائی، وہ حسن جڑا سر تو لے کے تے سینے یا ناف تک نبی پاک دے ہم شکل سن۔ حضرت امام حسین ناف تو لے کے پیراں تک حضور دے ہم شکل سن۔ یہ دونوں بھائی جدوں ملدے سن تے کملی والے دی تصویر مکمل ہو جاندی سی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ دے نال بہ کے کھانا نہیں سن کھاندے۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرمانیاں نے میری بڑی خواہش ہوندی سی کہ میرا بیٹا اے میرے ابا جی دا ہم شکل ہے، میرا جگر ہے، میرا بڑا بیٹا، مگر یہ میرے نال بہ کے کھانا نہیں کھاندا۔ تو ایک دن مائی صاحبہ نے پوچھ لیا بیٹا حسن آخر کی وجہ تو میرے نال بہ کے کھانا کیوں نہیں کھاندا؟ امام حسن دی اکھاں چ آنسو آ گئے، رو کے فرمان لگے امی اس واسطے کہ میں سوچنا ہے کدھر لقمہ توڑن وچ تھوڑے تو پہل نہ کر جاؤں، یا پلیٹ وچ پئی ہوئی کوئی بوٹی کوئی چیز تانوں پسند ہوئے تسی کھانا چاہو تے کدھر میں نہ کھا لواں، میں اس واسطے اللہ دا کھانا ہے تاکہ ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے، ورنہ ماں تے اپنے منہ چ لقمے نکال کے بیٹے دے منہ چ پاندی ہے۔ یہ رسول اللہ دے گھر والے نے سانو ادب دسے ہے۔ اللہ فرماتا ہے تساں ادب دے بازو کھول دینے۔ پھر سب کچھ کر کے تساں مینوں کہنا یا اللہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہویا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے مالک میں تیرے دربار عرض کرنا ہے میرے ماں باپ تے اس طرح رحم کر جس طرح بچپن وچ انہاں میرے تے رحم کیتا سی۔ غالباً میں نے صوفی اصغر علی اصغر دا وہ شعر تانوں سنایا سی یا نہیں۔ اصغر صاحب کہندے نے کٹھا رب نے رحم تے کرم کر کے اپنی ہتھیں بنایا ہے ماں دا دل، رحم تے کرم جمع کر کے نا رب نے اپنی ہتھیں ماں دا دل بنا دیتا ہے۔ کٹھا رب نے رحم تے کرم کر کے اپنی ہتھیں بنایا ہے ماں دا دل، پھر پیار دی مٹھی جئی اگ اتے ہولی ہولی پکایا ہے ماں دا دل، پھر پیار دی مٹھی جئی اگ اتے ہولی ہولی پکایا ہے ماں دا دل، آب کوثر دے نال پھر دھو کے تے سینے وچ ٹکایا ہے ماں دا دل۔ ماں اپنے پتر دا کدے برا نہیں سوچتی، ماں جدوں دیندی ہے دعا ہی دیندی ہے، اور ماں دی دعا ہوندی ہے جا پترا شاءاللہ زندگی تتی ہوا نہ لگی، جتھے پیر ہوئی میرے بچے اتھے خیر ہوئی، بے لوس دعا، جس دعا چ لالچ ہی کو نہیں۔ بیوی نو لالچ ہوندا ہے خاوند پیسے لے کے آئے گا، مکان بنائے گا، زیور بنوا کے دے گا، کار خریدے گا، ماں باپ نو کوئی لالچ نہیں۔ بچیاں نو لالچ ہوندا ہے ابو چیز لے کے آن گے، کپڑے لے کے کھلونے لے کے آن گے، بڈھی ماں یا بڈھا باپ چارپائی تے لیٹے ہوندے نے،
پاسا بدلتے ہیں تاں بھی کہندے نے یا اللہ خیر نال پتر جونے جونے واپس آ جائے، یا اللہ ایک باری مرن تو پہلے اپنے بیٹے دا منہ ویکھ لئیے۔ اے رب تعالیٰ نے ماں باپ دی محبت دے پیش نظر ماں باپ نو یہ مقام عطا فرمایا جتھے اپنی عبادت دا ذکر کیتا، جوڑ کے اللہ نے والدین نال حسن سلوک دا ذکر کیتا۔ آج جو قرآن پاک دے جملے میں نے تلاوت کیتے، انہاں وچ بھی اللہ رب العزت دا پیار ویکھو اور ماں باپ نو رب نے جس انداز بھی شان دیتی سنو۔ فرمایا انشکر لی والے والدیک، اے میرے بندو میں حکم دے رہے ہیں میرا شکر بھی کرو، اپنے ماں باپ دا بھی شکر کرو۔ تسی اندازہ کرو ماں باپ دی عظمت دا اللہ تعالیٰ اپنے نال ملا کے ذکر کر رہے ہیں۔ انشکر لی والے والدیک، میرے بندو میرا شکر بھی کرو، اپنے ماں باپ دا شکر بھی کرو، کیونکہ والدین نے جو تھوڑے نال پیار کیتا، جس خلوص نال تھانوں پالیا، ماں نے بڑے دکھ اٹھائے نے، 9 مہینے انہیں تیرا بوجھ اٹھایا، تو پیدا ہو گیا کہ ماں نے تینوں اپنے سینے دا دودھ پلایا، سردیاں دا موسم ہے تو پیشاب کر دیندا سی، بسترا گلا ہوندا سی، ماں گلے بسترے تے آپ سو جاندی سی، تینوں چک کے اپنے سینے تے لٹا کے اپنے ساواں دی گرم ہوا دیندی سی۔ تو ماں دے احسان بھلا سکنا؟ پھر ماں نے ہمیشہ تیرے واسطے دعاواں منگیاں، ماں نے کدے تیرا دکھ نہیں سوچیا، سکھ ہی سوچے ہے۔ اللہ فرماندا ہے انشکر لی والے والدیک۔ کتاباں چاہتا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جانا، تو تنہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ کیا جاندہ ہے، اللہ نے پردے چ رہ کے حضرت موسیٰ نال باتاں کرنیاں، کلام فرمانی، اسے واسطے آپ نو کلیم اللہ کیا جاندہ۔ مگر آپ دی ماں نے کی کرنا، جدو حضرت موسیٰ کوہ طور وال جانا تو آپ دی والدہ نے مصلی بچھا کے سر سجدے چ رکھ دینا، بیٹا کوہ طور تے گیا مگر ماں سجدے چ پئی۔ جناب موسیٰ دی ماں رو رو کے دعا کر دیا نہیں، یا اللہ میرے بیٹے نو تیرے نال کلام کرن دی بڑی شوق ہے، یا اللہ بڑا ناز ہے کہ تو رب ہو کے موسیٰ نال کلام کرنا ہے، مالک تیری بڑی مہربانی، تیرا کرم، پر موسیٰ جوان ہے، ہو سکتا ہے بات کر دیا انسان ہون دے ناتے موسیٰ دا کوئی ایسا جملہ نکل جائے جڑا تینوں پسند نہ آوے، ربا موسیٰ دے جملے وال نہ ویکھی، میرے سفید وانا وال ویکھی۔ یا اللہ میرے موسیٰ تے گرفت نہ کری۔ کتابہ چاہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا جس دن وصال ہو گیا، آپ کوہ طور تے گئے، قدم رکھیا تو سب تو پہلی آواز آئی موسیٰ اج ہوش نال گفتگو کہیں، اج وہ دعا کرن والی ماں ٹر گئی آ۔ یعنی ماں دی وہ دعا ہوتی ہے جنہوں اللہ بھی بڑے غور تے توجہ نال تے بڑے پیار نال سندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرج کی تھی کہ میرے کریم مالک اے دس جنت وچ میرا ساتھی کون ہوئے گا، مجھے پتہ لگے جنت وچ میرا رفیق کون ہوئے گا، میرا ساتھی کون ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ فلاں شہر دا فلاں نام دا کسائی ہے، گوشت بناندہ ہے، او جنت بھی تیرا ساتھی ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شوق پیدا ہوئی کہ میں انہوں جا کے ملاں،
انہوں دساں با تو بڑا خوش نصیب ہے، تیری میری رفاقت جنت وچ بھی ہوے گی۔ آپ فرماندے نے میں وہ دے شہر گیا، پتہ کیتا، وہ دی دکان تے پہنچیا، وہ گوشت بنا کے بیچ رہے سی۔ میں انہوں کیا میں تیرا مہمان ہاں، کہنے لگا جی بسم اللہ۔ میں اجے پورا تعارف نہیں سی کرایا۔ میں ویکھیا کہ دیوار نال ایک زنبیل لٹکی ہوئی، ایک تھیلا جیا، مینوں کہنے لگا جی تھوڑا جہا گوشت رہ گیا میں بنا لواں تے پھر گھر چلنے ہاں تے کھانا کھاواں گے، بیٹھاں گے، گپ لاواں گے۔ فارغ ہویا انہیں بڑا اچھا قسم تک کچھ گوشت بچا لیا، وہ زنبیل اتار کے اس نے اپنے کندھے تے لٹکائی تے چل پیا۔ میں پوچھیا زنبیل وچ کی ہے؟ کہنے لگا جناب میری ماں بہت ضعیف العمر ہے، گوشت دا ایک لوتھڑا ہے اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میں دکان تے ہونا، میں اپنی ماں نو زنبیل وچ پا کے لے ہونا، پانی دی ضرورت تو پانی پیش کر دینا، کوئی خدمت کرنی ہو میں خدمت، اس زنبیل وچ میری ماں ہے۔ گھر جا کے اس نے زنبیل وچوں اس تھیلے چوں ماں نو باہر نکالیا، چارپائی تے لٹایا، ماں دا جسم دبایا، پیر دبائے، ایک گوشت دا لوتھڑا سی، ضعیف العمر، کئی 100 سال دی عمر سی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا وہ جڑا گوشت لے کے آیا سی نا، وہ گوشت اس نے ابالیا، وہ دی یخنی نکالی، جوس نکالیا تے پیالے چ پا کے تے چمچ لے کے تے دو دو چار چار قطرے نا اپنی ماں دے منہ چ پاوے۔ ان چار پائی تے لیٹی ہے، ضعیف العمر ہے، ہڈیاں دا ڈھانچہ، ایک گوشت دا لوتھڑا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے 2 قطرے ماں دے منہ چ پاوے، ماں اپنے لب ہلا کے کوئی گل کرے۔ میں سوچیا اے 2 قطرے منہ چ پاندا ہے تے اے بڈھی کوئی بات کر دی ہے، کہندی کی ہے، میں ذرا نیڑے ہو کے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں قریب ہو کے کن لا کے سنیا، جدوں یخنی دے قطرے منہ پاوے تے ماں اپنے لباں نو ہلا کے آکھے ربا میرے بیٹے میری بڑی خدمت کی تھی، یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں، میں دعا کرنی ہوں میرے بیٹے نو جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی، مذہب حق اہل سنت والجماعت۔ یا اللہ میرے بیٹے نو موسیٰ علیہ السلام دا جنت بھی سنگی بناوی۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے میرے آنسو نکل آئے، میں قریب ہو کے بڈھی دے کنل منہ لا کے آکھیا ماں مبارک ہووی، میں ہی موسیٰ ہاں، رب نے مینوں دسیا تیرا بیٹا جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا۔ نتیجہ کی نکلیا، ماں دی دعا اللہ رد نہیں کردا، اللہ قبول فرماندا ہے۔ ماں دی رضا وچ تے اللہ دی رضا ہے، تواڈے تے ماں راضی خدا راضی، ماں ناراض اللہ بھی ناراض۔ کوئی عبادت قبول نہیں اگر والدین ناراض نہیں۔ نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، جو مرضی چکرا مارو، سب کچھ رد ہو جائے گا۔ ایمان نال دسو صحابی تو ود کے کوئی عابد متقی اور بھی ہے جڑا رسول اللہ دے ویکھن والا ہے، حضور دا صحابی ہے؟ خالی صحابی نہیں، مکے دا حاجی بھی ہے، حاجی نہیں 5 وقت دا نمازی بھی ہے، نمازی نہیں میدان دا غازی بھی ہے۔
یعنی اتنے درجے نے. سب تو بڑا درجہ تے رسول اللہ دا صحابی ہونا نا. صحابی ہو جنہیں ایمان دیا نظران رسول اللہ نو ویکھیا. ذمہ وار اپنی گفتگو دا. نبی پاک دے صحابی سن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. بیمار ہو گئے, آخری وقت آ گیا. جان کنی دا وقت بڑا اوکھا ہوندا ہے. موت دیاں تلخیاں کئی سال قبر بھی جا کے بھی ختم نہیں ہوندیاں. اللہ موت دیاں تلخیاں کو بچاوے. حضرت علقمہ بیمار میں, موت دے آثار ظاہر ہو گئے. ساتھیاں نے حضور دے صحابہ نے ویکھیا پیر بھائی پیا مرد ہے. موت دے آثار نے, اکھاں تاڑے لگ گئیاں نے, نک دی گھوڑی پھر گئی. تو صحابہ کرام نے علقمہ دے کول بیٹھ کے بلند آواز نال کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیتا. یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مر رہا ہوئے تو انہوں کدے نہ آکھو کلمہ پڑھ, اس واسطے کہ اس تے موت دا پنجہ ہے. پتہ نہیں وہ کس سختی چو گزر رہے ہیں. تسی آکھو کلمہ پڑھو, آکھے نہیں پڑھدا کافر ہو جائے گا. مرن والے نو نہ آکھو کلمہ پڑھ, بلکہ تسی بلند آواز نال خود کلمہ پڑھو. تواڈے کول سن کے اگر نصیب بیدار ہوئے تے وہ کلمہ پڑھ لوے تے دی قسمت. مگر انہوں نہ آکھو اس واسطے کہ وہ موت دی سختی وچے کدرے انکار کر کے کافر نہ ہو جائے. صحابہ کرام نے بلند آواز نال کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیتا. حضرت علقمہ باتاں کر رہے بیمار. حضرت علقمہ دی اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آ گئے. فرمان لگے, او میرے پیر بھائیو, او میں حضور دا غلام ہاں, میں حضور دا صحابی ہاں, مینوں پتہ ہے کلمہ پڑھنا چاہیے پر میری مجبوری ہے, میری زبان تو کلمہ نکل نہیں دیا. ساریاں باتاں کر رہے ہیں مگر کلمہ نہیں پیا نکلتا. کلمے تے زبان میری رک جاندی, اٹک جاندی ہے. میری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. صحابہ پریشان ہو گئے. ایک صحابی نو آکھیا, جا یار جلدی نبی پاک نو اطلاع کر کے علقمہ مار رہے اور کلمہ نہیں نکل رہا. صحابی آپ دا غلام ہے. صحابی دوڑیا رسول اللہ دے دروازے. یا رسول اللہ, علقمہ دا آخری وقت بیمار ہے, وہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اسا کلمہ پڑھے ہے مگر وہ رو کے کہندا ہے کلمہ نکلدا نہیں. او دا مقدر ویکھو. کملی والا فرماندا ہے چلو میں نال چلنا. ہائے ہائے, او دے مقدر دی انتہا نہیں جدے آخری وقت کملی والا آپ آ جائے. پنجابی والا کہندا ہے کیڈیاں اچیاں بختاں والا, کیڈیاں اچیاں بختاں والا, او جب جدا دل پر گھر آ جاوے تے واہ مقدر اس دھرتی دے جتھے قدم چا یار ٹکاوے. کلمے والا آپ آ رہے ہیں. علقمہ دے کان وچ کسے آ کے آکھیا, علقمہ وہ مبارک ہوئی سرکار آ رہے میں. غریب امتی دیاں نظراں دروازے تے لگ گئیاں. امام الانبیاء سرور عالم دروازے داخل ہوئے. علقمہ چار پائی تے لیٹ کے ہاتھ جوڑ لے, رو کے کہندا مدینے دے تاجدار آپ دا امتیاں غلاماں پر زبان تے کلمہ نہیں آ رہا. آقا کلمہ نکلدا ہی نہیں کوشش دے باوجود. حضور دے آنسو ڈل پے.
نبی کریم نے فرمایا علقمہ دے والدین زندہ نے؟ یا رسول اللہ والد فوت ہو گیا ہے، ماں زندہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا دی ماں کتھے یا رسول اللہ؟ پرانے گھر وچ رہندی، انہیں نیا مکان بنایا سی، بیوی بچے لے کے نئے مکان چا گیا، ماں نو پرانے مکان میں چھوڑ دیتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال جی لجپال جا علقمہ دی ماں نو میرا سلام کہہ تے ماں نو کبھی نبی پاک فرماندے نے اگر تسی آ جاؤ تے ٹھیک ہے ورنہ میں تھوڑے کول آ جاؤں۔ تسی آ جاؤ تے ٹھیک ورنہ میں تھوڑے کول آ جاؤں۔ حضرت بلال دوڑے، مائی نو نبی پاک دا محبت پریا پیغام اور سلام پہنچایا۔ حضور نے فرمایا تسی آ جاؤ تے ٹھیک ورنہ میں آ جاؤں۔ رو کے کہنے لگی حضور کتھے نے؟ حضرت بلال نے آکھیا علقمہ دے گا۔ بڈھی دی اکھاں چ آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی اتھے جانا تے نہیں سی پر حضور نے بلایا ہے، میں چلنی۔ بڈھی نے لاٹھی پکڑی چل پئی اپنے رسول دی ملاقات اور زیارت واسطے علقمہ دے گھر۔ کتاباں چاہتا ہے بڈھی جدوں دروازے داخل ہوئی رب دا مائی کھڑا ہو گیا۔ حضور نے دس دیتا کوئی اپنے تو بڑا آ جائے انہوں عزت دیو۔ نبی پاک دی حدیث حضور فرماندے نے جدوں بندے دے ساری داڑھی بھی سفید بال آ جان نا پھر سفید بالاں دا فرشتے بھی حیا کر دے۔ حضور فرماندے نے سفید بالاں دا فرشتے بھی حیا کر دے۔ اور ساڈی یہ حالت ہے ساڈے اپنے سفید بال نے اسی آپ حیا نہیں کرتے، ساریاں حیا دیاں حداں توڑ دے، پتہ نہیں کی کہنے ہیں، کی مذاق کرنے ہیں، زبان تو کی بکواس کر دے رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے سفید بال آ جان فرشتے بھی حیا کر دے۔ کتاباں چاہتا ہے ایک بزرگ نے جدوں حدیث پڑھی تے بیمار ہو گئے تے اپنے بچیاں نو بلا کے فرمایا میں محسوس کر رہا ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے میں ہن دنیا تو ٹر چلے، میری داڑھی چ زیادہ بال کالے نے سفید تھوڑے نے، تساں غسل دے کے کفن پہنا کے جدوں میری میت اٹھان لگو تے میری داڑھی تے آٹا چھڑک دینا تاکہ بال سارے سفید نظر آئے۔ ہائے ہائے ہائے، وصیت کے مطابق انہوں نے آٹا لگا دیتا، بال سارے سفید نظر آ رہے ہیں۔ ہن بندہ تے بندے نو دھوکہ دے سکتے ہیں، فرشتیاں نو تے دھوکہ نہیں نہ دیتا جا سکتا۔ جدوں دفن ہو گئے تے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا بھائی جی امتحان دے ہو سکے یار تو نبی پاک دا فرمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بال سفید ہون فرشتے یا کر دے، تسی چنگا یا پہ کر دے، تو میں سفید داڑھی تو نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا تو ایڈا ہوشیار نہ بن، داڑھی تیری کالی ہے تو آٹے نال چٹی کیتی ہے، ساڑھے کہ تیرا دا نہیں چلتا۔ وہ بزرگ کہنے لگے نبی پاک سرور عالم دی حدیث پڑھ لو، حدیث وچ کوئی لفظ ہے نبی پاک نے فرمایا ہوئے آٹے نال چٹی کرے یا ویسے چٹی ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ایک جملہ میں نے بکھاؤ حضور دا۔ حضور نے فرمایا سفید داڑھی ہوئے فرشتے یا کر دے، میری داڑھی سفید ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا سفید تے ہے پر آٹے نال تو کیتی ہے، اصل سفید نہیں۔ انہیں کیا رب کو پوچھ لو۔
فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مالک دالی سفید جان کے کر کے آٹے نال سفید ہے اصل سفید نہیں. ہن یہ دلیل ہے دیندا ہے نبی پاک نے نہیں فرمایا آٹے نال سفید کرے رنگ لاوے یا ویسے سفید ہوے. قدرت دی آواز آئی فرشتیو جدوں میرے یار نے کہہ دیتا سفید بالا دا فرشتے حیا کردے نے میں حکم دینا ہے آ جاؤ حیا کرو حیا جل جلالہ و من والہ. جتنی بھی اور نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان. حضور فرماندے نے قیامت والے دن کئی بندے ایسے ہوں گے جنہاں دے کول کوئی نیکی نہیں ہوئے گی تے ایک نیکی ہوئے گی. راج کنڈا پیا سی انہیں چک کے سیڈ تے کیتا سی کسے بندے نو چوب نہ جائے اللہ فرمائے گا چلو انہوں جنت دے دے. کسی کو نیکی ہوئے گی کسی پیاسے نو پانی پلا دیتا ہے. جتنی بھی ہو نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان. جتنی بھی ہو نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان. کیوں رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. ہائے ہائے تو سفید بالاں دا فرشتے بھی نبی پاک کھڑے ہو گئے. حضور نے مائی دا استقبال کیتا. مائی نے حضور نو سلام پیش کیتا. رسول اللہ نے بڑی محبت نال جواب دیتا. جواب دے کے نبی پاک نے فرمایا اماں اے القمہ تہاڈا بیٹا ہے. ٹھنڈا جہا سا لے کے کہنے لگی یا رسول اللہ جایا میں ہی ہے. حضور نے فرمایا اماں تہاڈے لفظ دسدے نے تسی بڑے ناراض لگدے ہو. یا رسول اللہ میں بہت ناراض ہوں. یا رسول اللہ میں کہڑے کہڑے پاپڑ نہیں بیڑے انہوں جوان کرنے واسطے. یا رسول اللہ میں لوگاں دے برتن دھوتے صفائیاں کی دیا میرا بچہ جوان ہو جائے بڑے اچھا مانالی انہوں تیار کیتا شادی کی تھی. سیدی یا رسول اللہ جدوں دی بیوی آئی دے دل وچ میری محبت کٹ گئی. یا رسول اللہ نے نیا مکان بنایا میں خوش ہو گئی. چلو میں بھی نئے مکان میں زندگی دے چند دن گزارا گی. جدو مکان تیار ہو گیا مینوں کہنے لگا امی میری بیوی تینوں پسند نہیں کر دی تو پرانے گھر نویں گی میں نویں گھر چلے. یا رسول اللہ یہ بالکل میرا احترام نہیں سی کرتا. یا رسول اللہ میں پھر بھی دعاواں ہی دیندی سا مگر ایک دن اس نے میرا اتنا دل دکھایا آقا میں تڑپ کے آکھیا جاؤ شاءاللہ مردی واری کلمہ نصیب نہ ہوئی. رسول اللہ دی اکھاں چاسو آ گئے. فرمایا اماں اے میرا صحابی بھی ہے مکے دا حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے غازی بھی ہے پر تیرا گستاخ ہے. ویکھ لینا تیری دیتی ہوئی بددعا سامنے کلمہ جاری نہیں ہو رہی ہو. رسول اللہ نے رو کے فرمایا اماں القمہ نو معاف کر دیو گے. یہ حکم نہیں دیتا وہ معاف کر دیو گے. رو کے عرض کی تھی آقا تھوڑا حکم ہے تاں تے جرت نہیں انکار دی. اگر حکم نہیں آقا میں بہت دکھی ہاں میرا بڑا انہیں دل دکھایا آقا میں نہیں معاف کر دی.
ماں نے کیا میں نہیں معاف کر دی. نبی کریم سرور عالم نے فرمایا بلال جی لجپال طلحہ سلمان ابو دردہ ابو ہریرہ جی کریم آقا جلدی کرو لکڑیاں کٹھیاں کرو لکڑیاں جمع کرو. حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. تے بڈھی رو کے کہنے لگی آقا خیر ہوئے لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا باویں صحابی ہے نمازی ہے حاجی ہے مگر تیرا بے ادب ہے انہیں جہنم وچ بھی جا کے جلنا ہے. میں چاہنا لکڑیاں منگا کے میں انہوں تیرے سامنے آگ لا کے جلا دیا تاکہ پتہ لگے ماں باپ دے گستاخ دا حال کی ہوندہ ہے انجام کی ہوندہ ہے. میں لکڑیاں منگا رہے ہیں تیرے سامنے انہوں جلاواں گا. لوگوں تڑپ جاؤ گے. ماں نے اپنا دوپٹہ رسول دیا پیرا تیرا دیتا رو کے عرض کی تھی مدینے دے تاجدار باویں جتنا بھی ادب ہے جتنا گستاخ ہے میں ماں مانا آقا آقا سامنے میں جلدہ نہیں بیک سکتی آقا میں سردہ نہیں بیک سکتی. میں تو علیہ صدقے معاف کیتا کتابہ چاہتا ہے ماں نے آکھیا معاف کیتا. القمہ کہنے لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. ماں نے آکھیا معاف کیتا. علقمہ دی زبان تو کلمہ جاری ہو گئی. تو ماں باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے. جنہ دے والدین ناراض نے راضی کرو مناؤ پیر پکڑو ورنہ موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آئے گی اور پھر خدا دی ہمیشہ دی ناراضگی مول لگو گے. راتی سون لگے اپنے والدین دے پیر دبو. اپنے واسطے کپڑے خریدو پہلے ماں باپ واسطے جوڑا خریدو. بچیاں واسطے فروٹ خریدو ماں باپ نو پہلے جا کے پیش کرو انہاں دیاں دعاواں لو. یاد رکھو اگر وہ ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا. سب کچھ لٹ جائے گا کچھ نہیں بچے گا. حضرات محترم ماں باپ نو اللہ نے بے پناہ عظمتاں شاناں رفتاں عطا فرمائی. اللہ فرماندہ انشکر لی والے والدیک میرا بھی شکر کرو اپنے ماں باپ دا بھی شکر کرو. وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ نال اس نے سلوک کرو. پھر اللہ فرماندہ میری نماز پڑھ کھڑے ہو کے نا اللہ اکبر کہہ کے میری بڑائی دے نعرے مار. پھر ہاتھ بن کے ثنا پڑھ پھر فاتحہ پڑھ مینوں کہہ کہ ساریاں تعریفاں او دے واسطے جو پالن والا ہے سارے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر رکوع جا پڑھ سبحان ربی العظیم. سجدے جا کے پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر عطیات بہ جا. پھر میرے محبوب نو حاضر ناظر سمجھ کے سلام دے. میرے محبوب تے درود بھیج. یا اللہ نے بس کرم فرمایا نہیں بس نہیں کرنی ہے جی سارے کام کر لینی. مینوں سجدے بھی دیتے نہیں رکوع بھی کیتے نہیں تسبیحاں بھی پڑھیاں نہیں. لے ہن دعا مانگ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یا اللہ مینوں بھی میری اولاد نو بھی نمازی بنا. تیرے در تے جھکن والے اسی بن جائیے. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. یا اللہ مینوں بخش والے والدیا میرے ماں باپ نو بھی بخش. اللہ فرماندے میری نماز ختم نہ کریں جب تک اپنے واسطے اور ماں باپ کی بخشش واسطے دعا نہیں کریں گا. انہوں نے دعا دا حصہ بنا دیتا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. جب ماں باپ واسطے دعا کرنا لے بھی کہہ لیا اللہ قیامت تک سارے ایمان والیاں دی بخشش کر دے. تو ماں باپ نو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمتاں رفتاں شاناں اور برکتاں عطا فرمائی. ہلو بارک اللہ. حضرات یہ چولی لے کے اللہ دے گھر واسطے تھوڑے کول آندے نے
جتنا فراخ دلی نال اللہ دے رستے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسی طرح تھوڑے تے کرم دے دروازے کھول دے گا. خدا مہربانیاں کرے گا. یہ گھاٹے دا سودا نہیں ہے، فائدے دا سودا ہے. یہ وہ نیکی ہے جو اللہ دے بینک میں جمع ہو رہی ہے. کل جدوں یہ رزلٹ ملے گا تسی حیران ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کتنی مہربانیاں فرما. اللہ تعالیٰ برکتاں رحمتاں عطا فرمائے. حضرات محترم، عرصہ دراز تو چونکہ ساری مسجد دا معاملہ ایسی مگر خادم دی کمی سی. اسی کوشش کر رہے ساں کہ اچھا خادم مل جائے، ایک دو مرتبہ ایک دو دوست ملے، مگر خاطر خواہ وہ خدمت نہ کر سکے، اسی انہاں نال نہ چل سکے، وہ ساڈے نال نہ چل سکے. الحمدللہ صوفی گل محمد صاحب دیاں کوششاں نال مسجد دے خادم دا بہترین انتظام ہو گیا. انشاءاللہ صفائی دا انتظام سارا کچھ اللہ نے چاہیا تو امید ہے کہ ساڈے نال وہ بہت اچھا تعاون کرن گے اور اسی بھی بھرپور انہاں نال تعاون کران گے. ظاہر ہے ہر بندے دے اپنے اخراجات نے، ہر بچے دا ہر بندے دا پیٹ بھی ہے، وہدی ماں باپ بھی نہیں، بہناں بھائی اولاد بھی، لہذا اسی بھی بھرپور تعاون کران گے انشاءاللہ. یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا ہے کہ اساں نے چند دن پہلے مسجد دی انتظامیہ کمیٹی بنا دی تھی، کیونکہ میں اکیلا تے کم کر بھی نہیں سکتا اس واسطے کہ میں تو مصروف ترین آدمی بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں. تو سارا بوجھ میرے اپنے سر تے سی، مینوں سوچنا پیندا سی کی کرنا. صوفی صاحب میرے نال تعاون کرتے سن، مگر اساں نے کمیٹی تشکیل دیتی جدی مرکزی صدارت جیڑی ہے وہ ساڈے بھائی جناب حاجی میاں محمد سرور صاحب. یہ کمیٹی نے فیصلہ کیتا کہ حاجی صاحب دی خدمات ایسیاں نے اس مسجد واسطے کہ انہاں نوں تاحیات مسجد کمیٹی دا صدر منتخب کیتا گیا. پھر اگے اور ممبران، نائب صدور، سینئر نائب صدر نواب خان صاحب نوں، نائب صدر دوم حاجی ٹھیکیدار غلام یاسین صاحب نوں، نائب صدر سوم جناب سلیم خان صاحب نوں، جنرل سیکرٹری اتفاق رائے نال صوفی گل محمد صاحب چشتی، کیونکہ انہاں دی خدمات بھی ایسیاں نے اور ایک زندگی گزر گئی ہے میرے نال سفر وچ، تو جنرل سیکرٹری انہاں نوں مقرر کیتا گیا. اگے پھر جوائنٹ سیکرٹری جناب محمد علی صاحب نے کہ شبیر صاحب ساڈے دوست نے مدینہ انجینئرنگ والے. پھر اگے سیکرٹری اطلاعات جناب محمد علی صاحب نو، حاجی محمد شریف صاحب دے بیٹے. بہرحال ایک کابینہ تیار ہوگی اور بھی دوست. خزانچی واسطے میرے مہربان نے، میرے دوست بھی نے، میرے مرید بھی نے، حاجی عبدالرشید صاحب، تو انہاں دا نام پیش کیتا گیا. تو اتفاق رائے نال یہ ہویا کہ اسی مسجد دا جو فنڈ ہوئے گا وہ سارا بینک میں جمع کراواں گے اور 3 دستخطاں نال وہ اکاؤنٹ تو پیسے نکالے جان سکن گے. لہٰذا یہ اتفاق رائے نال کہ جڑے پیسے ہون گے انہاں نوں دیاں گے، یہ بینک میں جا کے جمع کرا دیں گے، بینک میں اکاؤنٹ کھلاواں گے. تو میں نے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نئی کمیٹی جو کہ بڑی مخلص ہے، ہمیشہ انہاں نوں میں دین واسطے مخلص پایا، اور میاں سرور صاحب اللہ انہاں نوں برکت دے، میرے یہ بازو نے جتھے بھی لوڑ پئی ہے یہ پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں سارے بھائیاں نوں رحمتاں برکتاں عطا فرمائے تاکہ اسی مل کے اس مسجد دی تعمیر و ترقی واسطے بہتر تو بہتر انداز کم کر سکیے. میاں صاحب نال بات ہوئی، انشاءاللہ عنقریب اللہ نے چاہا تو مسجد دا دوسرا حال بھی تیار ہوئے گا، اور فیصلہ یہ کیتا گیا کہ درمیان دا جو گنبد ہے وہ گنبد خضرا دے نمونے تے ہونا چاہیے تاکہ دوروں پتہ لگے رسول اللہ دیاں غلاماں دی مسجد ہے. مسجد نو ویکھ کے حضور دا گنبد نظر آ جائے، تصور مدینے پہنچ جائے. ساڈا تو سب کچھ مدینہ ہے، سچی بات ہے. تو بہرحال اللہ نے چاہیا اور اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نو بھی صحت دے، سانو بھی زندگی دے، تو اسی بہت جلد کوشش کران گے کہ یہ اوپر والا حال بھی تیار ہو جائے، مینار بھی شاندار قسم دا بنے. تو اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. ایسا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے بڑے پیارے دوست سن سید ایوب شاہ صاحب رتا امرال، تقریباً کوئی 110 سال 12-15 سال انہوں دی عمر سی. تو انہوں دا وصال ہو گیا، تو انہوں دی وصیت سی بھائی
میرے جنازے ابو بکر ضرور شریک ہوگی۔ تو میں چونکہ نماز جنازے دا ٹائم 2:30 بجے اتنے، چونکہ مسجداں وہ قریب نے، وہ 2 بجے نماز پڑھتے ہیں، تو فرض نماز پڑھ کے تو میں اجازت لواں گا۔ تمام احباب مینوں رستہ دے، پھر تسی باقی اپنی نماز پوری کرو گے۔ حافظ جہانگیر صاحب پھر سلام دعا وغیرہ ہوئے گی، تاکہ میں جنازے بھی شریک ہو کے باقی نماز اسی جنازے تو بعد پھر پڑھیں گے۔ لہٰذا ایک تے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نو منور کرے، اور رسول اللہ دے خاندان وچوں حضور دی آل یقیناً جدوں قبر بھی جان گے تے مدینے والے آقا دی ملاقات ہوئے گی۔ تو میری عادت ہے میں کسے جنازے بھی شریک ہوا تو میں میت نو پیغام ضرور دینا ہے کہ تھوڑی دیر بعد حضور نے تھوڑی قبر بھی جانا ہے، تے حضور نو ساڈا سلام بھی آکھیو۔ انشاءاللہ تعالیٰ شرکت ہوئے گی جنازے۔ اللہ والی مسجد تو اج رات نو